السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم پڑھنے والے ہیں وعن عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأة، ایک عورت اتت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ومعها، جبکہ اس کے پاس ابنۃ اللہ، اس کی ایک بیٹی تھی، وفی ید ابنتها، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں مسکتان، دو کنگن تھے۔ کنگن، پازیب، آپ جانتے ہیں ہاتھ وغیرہ میں جو پہنے جاتے ہیں، من ذہب، سونے کے کنگن تھے۔ فقال لها، تو آپ نے اس کو کہا، اتعطینا، کیا تم دیتی ہو زکات ہذا، اس کی زکات، کیا اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ایسرکی، کیا تجھے یہ خوش کرتی ہے یہ بات، ان یہ کہ یصورک اللہ، پہنائے تجھے اللہ تعالیٰ، بہما، ان دونوں کے بدلے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، سوارین، دو کنگن، دو پازے، من نار، جہنم کے؟ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے دو کنگن پھر آپ کو پہنائے؟ فالقتہما، تو اس نے ان کو اتار دیا۔ رواہ الثلاثہ واسنادہ قوی وصححہ الحاکم من حدیث عائشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جو ہم نے پڑھی ہے، زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس حوالے سے یہ روایت ہے۔ اس سے پہلے سونا چاندی ہم پڑھ تو چکے ہیں، لیکن سونا چاندی جب زیور کی صورت اختیار کر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس پر زکوٰۃ ہے کب؟ جب وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ 7.5 تولے سونا ہم نے پڑھا تھا، تو ظاہر ہے یہ جو دو کنگن تھے، یہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ کے تھے، اور یہ ممکن ہے کہ اتنا زیادہ سونا ممکن ہے پہننا۔ علی کل حال وہ زیورات جو 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہوں سونے وغیرہ کے، اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، خواہ وہ آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے یا اس کو پہنا جا رہا ہے۔ فالقتہما کا مطلب ہے کہ اس نے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتار دیے، مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی وقف کر دیے، سارے ہی دے دیے۔ یہ وعید سن کر کے کہیں ایسا نہ ہو، تو اس نے وہ سارے دے دیے۔ اصل اس کو زکوٰۃ کا ہی بولا گیا تھا، تو اس نے ماشاء اللہ تبارک اللہ زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ سارے ہی دے دیے۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک استاذ ہیں، انہوں نے اپنی نئی ایک گاڑی خریدی، تو ایک جامعہ کے مدرسے کے مدیر انہیں کہنے لگے کہ ہمارے جامعہ کو آپ کیا دیں گے؟ مطلب لوگ آپ سے مٹھائی مانگیں گے وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان بچوں کو کیا دیں گے؟ تو وہ جو نئی گاڑی لے کر آئے تھے، ماشاء اللہ، اسی کی چابی انہوں نے تھما دی اور کہا یہ ساری جو ہے، یعنی گاڑی جو ہے، یہ سارے جامعہ کے لیے ہے، آپ اس کو بیچیں، اس کو جامعہ کے کاموں کے لیے استعمال کریں، یہ جامعہ کے لیے ہی ہے، تو ساری ہی دے دی۔ تو فالقتہما کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سارے ہی نبی علیہ السلام کو دے دیے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح ہے، اس میں کوئی سوال اشکال ہو ساتھ ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سب ایک دو سوال یہ ہے، یہ مسکتان، یہ مسکتان بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہاں تو بلوغ المرام میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی، مسکتان بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسکتن یہ یہ مسکتن، اس کے بارے میں جی، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جی جی کہتے ہیں کہ جو جو زیور استعمال والا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں، یہ ان اس کے کا پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، یہ رد آ گیا۔ یہ اقوال ہیں بس،
امام مالک اور امام احمد ان کی رائے ہے یہ کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان دونوں کی بات ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مخالف ہے۔ جی واضح ہے نا؟ اصل یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے۔ زیورات استعمال میں ہوں یا ویسے پڑے ہوئے ہوں، ان میں زکوٰۃ ہے جب تک وہ نصاب تک ہیں۔ اگر نصاب سے کم ہے پھر تو وہ مستعمل ہوں یا غیر استعمال میں ہوں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی روبینہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ سر سوال نہیں کرنا تھا، وہ آپ نے کہا سمجھ آ گئی ہے نا، تو اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی۔ آپ کی آواز نہیں سر آ سکی؟ سوال جی جی بولیں۔ سر سوال نہیں کرنا تھا، وہ آپ نے پوچھا نا سمجھ آ گئی ہے، تو میں نے کہا جی سر آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اقرا نے کیا لکھا ہے؟ گھر میں جہیز وغیرہ کا سامان۔ اچھا، جہیز وغیرہ کا جو سامان ہے، جو سامان تو استعمال میں ہے، خواہ وہ بہت زیادہ سامان ہی کیوں نہ ہو، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس پر سبھی کا اتفاق ہے۔ لیکن ایسا سامان جو اضافی طور پر پڑا ہوا ہے، اس میں اہل علم کی دو طرح کی رائے ملتی ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کی رائے بھی ہے اور عدم زکوٰۃ کی رائے بھی ہے کہ زکوٰۃ نہیں بھی ہے اس میں، کیونکہ یہ گھر کا سامان ہے۔ لیکن یہاں سوالیہ نشان اتنی دور جانے سے پہلے ہی ہے کہ اتنا سامان بنانے کی ضرورت کیا ہے، جب وہ حدیث مبارکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے، دوسری اس کی اہلیہ کے لیے، مطلب گھر والوں کے لیے ایک دو بستر، اور تیسرا بستر فرمایا کہ وہ مہمان کے لیے ہے، اور چوتھا آپ نے فرمایا شیطان کے لیے ہے۔ یہاں چوتھے سے مراد معین عدد ہی نہیں ہے کہ چوتھا، مراد یہ ہے کہ جو مہمانوں سے بھی اضافی سامان پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں بستر پڑے ہیں مثال کے طور پہ، وہ بستر ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی رکھ لیے، گھر والوں نے، اور مہمانوں کے لیے بھی رکھ لیے۔ مہمانوں سے بھی زیادہ جو بستر پڑے ہوں گے، ظاہر ہے وہ شیطان کے لیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ وہ سامان اضافی پڑا کیوں ہوا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا رونا دھونا ہے اور دوسری طرف سامان اس قدر زیادہ ہے، اللہ کی پناہ۔ دادی کی امی نے جو سامان دیا ہوتا ہے نا دادی کو، وہ پوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہوتی۔ بہرحال یہ بڑی غیر مناسب چیز ہے۔ جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت انہا کانت تلبسو کہ وہ پہنتی تھیں اوضاحن، اوضاح بھی زیور ہے، لیکن یہ وہ ہے جو پاؤں وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، من ذهب سونے کا۔ فقالت انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اکنزن ہو، کیا یہ بھی کنز ہے، خزانہ ہے یہ بھی؟ اصل میں وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس پر یہ سوال ام سلمہ نے کیا کہ میرے پاس جو یہ اوضاح پڑے ہوئے ہیں، واضح کی جمع ہے یہ اوضاح، تو یہ خزانہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذا ادیتی زکاتہ، اذا جب ادیتی تم ادا کرو زکاتہ اس کی زکات، فلیس بکنز، تو پھر یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ اس پر ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، پھر وہ کنز نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ میں ہے کہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جب تم خرچ کر لو گی، زکات اس کی دے دو گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کنز نہ رہے گا بلکہ وہ عام زیور ہی ہوگا، اور اس پر یہ فبشرہم بعذاب علیم والی آیت فٹ نہیں آئے گی۔ اب یہ بھی دیکھیں اوضاح جو ہے یہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، استعمال والا زیور ہے یہ، واضح ہے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ قال، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یأمرنا ہمیں حکم دیتے، ان نخرج کہ ہم نکالیں، الصدقۃ زکوٰۃ، من الذی اس سے، نعدہ جسے ہم شمار کرتے ہیں، للبیع خرید و فروخت کے لیے۔ مولانا مختار یہ دلیل ہے وہ اموال تجارت یا سامان تجارت، من الذی نعدہ للبیع، جس کو ہم بیع کے لیے شمار کرتے تھے، ابھی بکا نہیں ہے، وہ بیع کے لیے شمار کرتے تھے۔ یہ واضح نص ہے قرآن پاک میں بھی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا خود من اموالہم صدقہ والذین فی اموالہم حق معلوم، تو اموال وہ ویسے پڑے ہوں یا وہ خرید و فروخت کے لیے پڑے ہوں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ ابھی جو میں نے بات کہی، اس پر ابن المنذر نے اجماع نقل کیا ہے کہ سبھی فقہاء اس پر متفق ہیں کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ مثال کے طور پہ آج آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، تو آپ دیکھیں گے اس وقت موجود کتنا کپڑا ہے اور وہ کتنے کا ہے، وہ کتنے کا ہے۔ مثال وہ 10 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے پوری دکان میں، تو 10 لاکھ میں سے ہی آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں سے لین دین کا حساب الگ کر لیں گے۔ مثال بسا اوقات وہ کپڑا آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے ایک کوالٹی کا، وہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ کسی اور آپ نے کسی فیکٹری سے وہ لیا ہے کہ آگے اس کو فروخت کریں گے اور پھر آپ کو پیسے دیں گے، تو وہ سارا کپڑا تو آپ کا نہیں ہے، وہ مائنس ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے جو یہ پھٹے ہوتے ہیں دکان کے آگے، جن پر کپڑوں کے پیس وغیرہ بکتے ہیں، تو آپ جو دکاندار ہیں، آپ نے اپنا سامان کچھ اس پھٹے والے کو بھی دیا ہوتا ہے جس کی وہ چھوٹی دکان ہوتی ہے، تو وہ کپڑا چونکہ وہ بھی آپ کا ہے، تو زکوٰۃ دیتے وقت اس کو بھی آپ شامل کریں گے۔ یعنی آپ کی دکان پہ موجود جو سامان ہے وہ 10 لاکھ کا ہے مثال، اور 1 لاکھ کا سامان وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ سامان تو آپ کا ہے، اس کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے اور 11 لاکھ پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر جائیں سارے لوگ، یہ مہنگائی اور یہ رونے دھونے انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں مالدار لوگ، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب یہ اسناد لین، اس جی حدیث کی جو اسناد ہے اس کے حوالے سے جو بلوغ المرام میں لکھا ہوا ہے شرح میں کہ یہ ظاہریہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں، کہ کہتے ہیں سلیمان بن سمورہ جو راوی ہے وہ مجہول راوی ہے، رواہ جی، ابو داؤد و سلیمان اسناد بن سامورہ مجہول راوی ہے، لیکن ہم نے دیگر اقوال کو بھی ساتھ یاد رکھنا ہے۔ ابن عبد البر نے اور اسی طرح عبد الغنی المقدسی، انہوں نے اس راوی کو قابل اعتبار گردانا ہے، تبھی انہوں نے اس روایت کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو قرآن پاک کی جو عام یعنی عموم والی آیات ہیں، خود من اموالہم صدقہ، وہ اموال کا لفظ بولا گیا، وہ اموال ویسے پڑے ہوں، تجارت والے ہوں، کسی کو آپ نے دیا ہوا ہے، یعنی بطور قرض کسی کو دیا ہوا ہے، کوئی بھی مال جو آپ کی اپنی ملکیت ہے، خود من اموالہم، یہ آگے ہم ضمیر ہے، ان کے جو مال ہیں، مراد ملکیت ہے، جو ہماری ملک میں مال شامل ہے، ہماری ملکیت ہے، وہ مال ہمارا ہے، اس میں سے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ شیخ صاحب یہ جو ظاہریہ ہیں یہ امام ابو داؤد ظاہری ہیں یا کون ہیں؟ جی ظاہریہ جی، وہی ہیں نا؟ ابو داؤد ظاہری ہیں، ابن حزم وغیرہ بھی صرف شاید انہی میں وہی، ہی آتے ہیں۔ ہاں صرف وہی ہیں، ان کے علاوہ مطلب ہے کہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ تمام متقدمین صحابہ کا بھی اس کے اوپر اتفاق تھا، اور اسی طرح جس طرح آپ نے بیان فرمایا ابن منظر نے بھی اس کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور ہوں فقہائے سبع بھی اسی کے قائل تھے، ائمہ اربعہ بھی اسی کے قائل ہیں، ہوں تو
اس کا مطلب ہے صرف یہ ایک ہی ہے ظاہریہ جو ہے یہی اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے، واللہ عالم۔ یہ میں ایک بار نا وہ مسجد سے باہر نکلا تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، ان کا وہ ہومیو کا کلینک ہے، مجھے کہنے لگے ایک بات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جی پھر انہوں نے بتائی، کہتے کہ ابھی ہم نے نا زکوٰۃ ادا کی ہے، شاید 23,000 روپیہ انہوں نے بتایا مجھے اس وقت، کہ 23,000 روپیہ ہماری زکوٰۃ بنتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ 23,000 روپیہ میں آج گھر سے لے کر نکلا ہوں، زکوٰۃ کا وہ میں نے آپ کا ادا کیا ہے، ادا کرنے کے بعد میں اپنی دکان پہ بیٹھ گیا ہوں، اور اب میں واپس گھر جانے لگا ہوں تو 23,000 روپیہ ہی آج اللہ نے مجھے واپس کر دی ہے۔ تو بتا رہے سبحان تھے کہ اللہ۔ آپ وہ بیان کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو میں سوچا کہ آپ سے ذکر کروں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا نبی علیہ السلام کی یعنی زبان سے، ما نقص صدقۃ من مال، خرچ کرنے سے وہ مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ پیسے مجھے ہوئے ہوں، لیکن آج پتہ نہیں کہاں کہاں سے مریض آئے اور حساب میں نے کیا، آج کا آج ہی وہ 23,000 بن گیا۔ تو جو ڈر خوف ہے نا خرچ کرنے کے ساتھ، اس سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ بعض میں نے اپنے احباب ایسے بھی دیکھے ہیں ماشاء اللہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے، پھر بھی ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس پر، اور یہ شرعاً جائز ہے، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اونٹوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں، الا ان یشاء ربها، الا یہ کہ اس کا مالک چاہے، خود دینا چاہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ بنتی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دفینہ جو ہوتا ہے، دفینہ دفن شدہ مال مل جاتا ہے، آپ نے بسا اوقات کوئی پلاٹ خریدا اور اس کی کھدائی کی تو وہاں اس کے نیچے سے کوئی مٹکا نکل آیا جس میں سونا تھا، یہ پرانے زمانے کے کوئی کرنسی سکے وغیرہ اس طرح کی چیز تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر ریکاز، اور دفینے میں دفن شدہ جو ہوتا ہے مال، اس میں الخمس پانچواں حصہ ہے، متفق علیہ۔ واضح ہوا کہ جو دفینہ ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5 حصے کر لینے کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے نہ پہنچے اس کو آگے ادا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث پڑھ کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کنزن، اس خزانے کے بارے میں، وجدہ رجل، جسے آدمی نے پایا تھا، فی خریبہ، ویران جگہ میں۔ آپ نے فرمایا تھا ان وجدتہ، اگر تو اس کو پاتا، فی قریۃ مسکونہ، مسکون سکن سے ہے نا رہائش، تو رہائش والی بستی میں، مطلب اس علاقے میں جہاں لوگ رہتے ہیں، آباد علاقہ، فعرف ہو، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اس کا اعلان کروائے، اس کی پہچان کروائے، مطلب اعلان کروائے کہ مجھے یہ ملا ہے، جس کا خزانہ ہے وہ لے لے آ کر۔ لیکن وہ ان وجدتہ، اگر تم نے یہ پایا، فی قریۃ، ایسی بستی میں، غیری مسکونہ، جہاں رہا نہیں جاتا، جو غیر آباد ہے، ففی ہی، تو اس میں، وہ پھر ریکاز، اور دفینے میں، الخمس، پانچواں حصہ ہے۔ معلوم ہوا، مثال ہم شہر میں رہتے ہیں ادھر لاہور میں، تو یہاں آپ باہر نکلے تو سڑک پر آپ کو بہت زیادہ مال ملا، کسی کا کچھ سونا چاندی کوئی اور ایسی چیز گری ہوئی تھی، تو آپ کو چاہیے فعرف ہو، آپ اس کا اعلان کروائیں، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، پورا سال اعلان اس کا کیا جائے گا۔ ہاں، سال گزرنے کے بعد آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کا مالک کہیں مل جائے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری صورت یہاں کیا ہے کہ آپ نے غیر مسکون، غیر آباد شدہ آبادی میں اس کو پایا، تو ظاہر ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، جیسے شام لاٹ زمینیں ہوتی ہیں، آج کل بھی ہیں۔ میں ایک بار وزٹ کرنے گیا تھا ادھر جھنگ کی طرف، جھنگ سٹی سے تھوڑا سا دائیں بائیں وہ کوئی علاقہ ہے، وہ بالکل شام میرا لاٹ زمین آواز ہے، نہیں وہاں آ کوئی رہی بھی ہے نہیں آپ کی۔ رہتا۔ جی، تو اب ایسی شام لاٹ زمینیں جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، کوئی آتا جاتا ہی نہیں، وہاں اگر آدمی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پر لازم ہے، اس میں بھی اور دفینے میں بھی،
وہ کیا ادا کرے گا؟ 5واں حصہ، خمس۔ اچھا، یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ادا کرنا ہی ہے۔ عام زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مسلمانوں سے لی جائے گی، تو خذ من اغنیائہم، جی، اہل اسلام کے جو غنی لوگ ہیں ان سے لی جائے گی۔ لیکن یہ جو دفینہ ہے یہ سب سے لیا جائے گا، خواہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ وہ جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ادا یہ کیا جائے گا۔ یہ دفینہ وہ ہے جو زمانہ جاہلیت کا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس میں سونا چاندی اس طرح کے سکے وغیرہ مل جاتے تھے، تو جاہلیت کا دور، کوئی جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ حکم ہے کہ اس میں سے 5واں ادا کیا جائے۔ رہی بات بر صغیر کا جو دفینہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں دفینہ مل جاتا ہے بسا اوقات، آپ اس سے واقف ہوں گے، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، اس کی صورت یہ ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ پاکستان ملک جو ہے یہ تقسیم ہوا ہے نا، یہ شروع سے تو نہیں چلتا آ رہا پاکستان۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بسا اوقات کوئی پلاٹ لیتے ہیں اور اس کی جب کھدائی کرتے ہیں تو اس میں سے پرانا کوئی دیگ یا اس طرح کی کوئی چیز نکل آتی ہے جس میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں بہترین بات یہ ہے، کیونکہ یہ یعنی غیر معلوم نہیں ہوتا، یہ غیر معلوم نہیں ہوتا، اس کی وہ انکوائری وغیرہ ہو سکتی ہے کہ یہاں ہم سے پہلے جو انڈیا کے لوگ تھے کون سے لوگ یہاں پہ آباد تھے، اور یہ بلکہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، انڈیا کے لوگ خود ہی آ جاتے ہیں اپنا سامان لینے کے لیے۔ اخبارات پہ آپ نے وہ کئی طرح کی خبریں پڑھی، وہ ایک بار آئے اور گھر میں آئے اور تار لگی ہوئی تھی کپڑے ڈالنے والی، کپڑے دھو کر نہیں ڈالتے تار پر، تو وہ تار تھی، اس کے اوپر شاید کوئی پائپنگ وغیرہ ہوئی تھی یا کوئی اور ایسا صورت تھی۔ بہرحال وہ آئے اور انہوں نے آ کر تار اتاری، اور گھر والے کہتے کہ کیا مطلب انڈیا سے یہاں تار لینے آئے ہو، اتنی قیمتی تھی یہ؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہی نہیں، سونے کی تار ہے، سونے کی تار ہے یہ، یعنی وہاں سے لوگ لینے کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کچھ کوشش کرے، اگر تو ان تک پہنچا سکے ٹھیک، وگرنہ اس کو استعمال کر لے، اور اگر اس کے بعد کہیں وہ ملتا ہے، یعنی انڈیا سے کوئی لوگ ایسے آتے ہیں جی ہماری تھی، اس کو پھر کسی انداز سے وہ راضی کر لے۔ بلال ابن الحارث بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ لیا تھا من المعادن، معدنیات سے، القبلیہ، قبل علاقے کے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، الصدقہ، زکوٰۃ۔ معلوم ہوا معادن جو ہیں، معدنیات سے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اور یہ یاد رہے یہاں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، جو ہے نا ریکاز، اس کا حکم اور ہے اور معادن کا حکم اور ہے۔ اس میں خمس ہے اور اس میں عام زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ جو ہوتا ہے، 40واں حصہ جو ہے عام، یہ اس کے لیے نصاب تک پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے، اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے۔ علا کل حال، پھر یہ جو معدنیات ہیں یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جامد، لیکن وہ آگ وغیرہ کے ساتھ پگھلائیں تو پگھل جاتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر کہ جو ہوتی جامد ہیں اور وہ پگھلتی بھی نہیں ہے، جیسے سرما ہے، نمک وغیرہ وغیرہ اور چیزیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ معدنیات میں سے وہ معادن ہوتی ہیں جو مائع ہوتی ہیں، جیسے آج کل پیٹرول وغیرہ ہے، گیس وغیرہ وغیرہ۔ فقہا ان میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری اس حوالے سے وہ یہ ہے رائے کہ معادن کا لفظ بولا گیا، اس میں یہ ساری معادن ہی شامل ہیں، لہذا جیسے ہی یہ معدن کسی کو ملے تو فوری طور پر وہ کیا کرے گا؟ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا وہ ادا کرے گا۔ عفواً، میں نے جو یہاں کہا تھا کہ اس کے لیے نصاب شرط نہیں، وہ بات درست نہیں، نصاب شرط ہے اس میں،
کیونکہ وہ سارے یعنی اس پر زکوٰۃ کے جو اصول قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ ریکاز کی بات ہو رہا ہے، ریکاز میں ضروری نہیں نصاب تک پہنچنا، اس میں خمس دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ معادن میں جو نصاب ہے اس کا نصاب تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ابو داؤد کی روایت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے زمین سے تمہارے لیے جو نکالا اس سے بھی جو ہے صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ وہ دو۔ تو یہ معدنیات بھی زمین سے ہی نکلتی ہیں۔ گویا معادن اور ریکاز میں فرق ہے، معادن اور زکوٰۃ وغیرہ میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو ریکاز یعنی دفینہ ملتا ہے یا کسی کے پاس معدن نکلتی ہے تو گورنمنٹ فوری طور پر وہاں پہنچ جاتی ہے اور بسا اوقات سبھی پر ہی وہ قبضہ کر لیتی۔ یہ صورت بالکل صحیح نہیں ہے، یہ صورت درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف ہے۔ گورنمنٹ کا ساری اس دفینے پر قبضہ کر لینا، قبضہ جما لینا بالکل درست نہیں، کیونکہ شرعی اصول کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی، 5واں حصہ دیا جائے گا بیت المال وغیرہ میں۔ جی آگے ہے باب صدقۃ الفطر، فطرانے کا بیان۔ صدقۃ الفطر، فطرانہ۔ فطرانے کے متعلقہ ہم یہ بات جان لیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان میں وہ امیر ہو، غریب ہو، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہو، وہ چھوٹا ہو، جی بڑا ہو، حتیٰ کہ علامہ شوکانی اور دیگر اہل علم کی رائے ہے کہ جنین ہو جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس سب پر ہی کیا ہے، تمام مسلمانوں پر یہ صدقہ کیا ہے، فرض ہے۔ رہی بات غریب کی، یہ آپ کے ذہن میں اشکال ہے، تو غریب کے حوالے سے فقہا نے یہ لکھا ہے، اہل علم نے، کہ غریب آدمی کہیں سے صدقۃ الفطر وصول کرے گا تو ادا بھی کر دے۔ ہاں ایسا غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو فطرانہ بیچارے کو دیا بھی نہیں گیا، کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن فرض ہر مسلمان پر ہے، فرضیت کا انکاری میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، انہوں نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کے الفاظ ہیں، آپ نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر فطرانہ، صاعن ایک ٹوپا، من تمرن کھجور کا، او صاعن یا ایک سا من شعیر جو کا۔ اور یہ بھی بات، یہ اجناس سے ہی دیا جائے گا، اجناس سے ہی دیا جاوے گا۔ دوسری رائے کیا ہے کہ نقدی بھی دے سکتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، نقدی سے ادا کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے مقصود کیا ہے۔ علی العبد غلام پر، والحر اور آزاد پر، والذکر اور مذکر پر، والانثی اور مؤنث پر، والصغیر اور چھوٹے پر، والکبیر اور بڑے پر، من المسلمین مسلمانوں میں سے، غیر مسلم پر فرض نہیں۔ تو گویا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا۔ وہ امر بہا، اور آپ نے حکم دیا اس کا، ان تؤدی کہ ادا کیا جائے، قبل خروج الناس لوگوں کے نکلنے سے پہلے پہلے، الی الصلاۃ مصلی کی طرف، عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں عیدگاہ میں، جنہوں نے فطرانہ ابھی تک ادا نہیں کیا وہ ادا کر دیں، غلط ہے یہ بات۔ فطرانہ گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور وہ بھی خود اپنا نہیں بلکہ لوگوں کا، کہ جب لوگ گھر سے نکل پڑتے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے، لوگوں کے گھروں سے نکلنے سے پہلے پہلے یہ ادا کیا جائے گا۔ جی دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں، اغنوہم بے پرواہ کرو، عن الطواف در بدر پھرنے سے، فی ھذا الیوم اس دن میں، کیا مطلب کہ غریب لوگ بیچارے وہ کشکول لیے دائیں بائیں گھومتے ہیں، تو یہ جو طواف ہے نا، گھومنا دائیں بائیں پیسے کے لیے جانا، بیچارے غریب لوگ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اس مانگنے سے بے پرواہ کر دو۔ تو یہ بے پرواہ تب بھی ہوگا جب ان کو کھجور، جو اس طرح کی کھانے پینے والی جو ہمارے ہاں چیزیں وہ دی جائیں گی۔ اور یہ بات معلوم ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہو اور آدمی کے پاس کھانا ہو، تو اگر پیسہ ہے نا وہ اور بھی مانگ سکتا ہے، جیب کے اندر پیسہ موجود ہے، وہ کہہ سکتا ہے یار میں نے روٹی کھانی، پیسے دو۔ لیکن جس کے پاس کھانا موجود ہے وہ پیسے نہیں مانگ سکتا، اس کا پیسے مانگنا مزید اس کے لیے آر کا سبب ہو گیا، یار کھانا موجود ہے تمہارے پاس، کھاؤ، مزید کس لیے پیسے مانگ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔
بہرحال بعض اہل علم کی رائے نہیں بلکہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ادا کیا جا سکتا ہے نقدی، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ملتا ہے وہ کھانے کا ہی ہے۔ رہی بات نقدی کی، تو نقدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ یہ کہنا جی ابھی کپڑے کی ضرورت ہے، جی جوتا چاہیے بچوں کا، اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں کیا؟ اس وقت بھی تھیں۔ تو کسی صحابی سے کیوں نہیں ملتا، نبی علیہ السلام سے خود کیوں نہیں ملتا کہ آپ نے درہم دینار میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا ہو؟ ہمارے ایک استاد صاحب کہتے ہیں، انہوں نے اپنا کتابچہ لکھا، اس میں لکھا کہ سا جو ہے، سا ایک ٹوپا ہوتا ہے نا، آپ دونوں اپنی لپیں بھریں، دونوں ہاتھوں کو ملائیں، اس کو کہتے ہیں لپ، پنجابی میں لپیں بھر کر جو کھجور ہے وہ ایک بار ادا کریں گے تو ایک مد ہو جائے گا، اور یہی 4 مرتبہ اپنی لپیں بھر کر آپ ڈالیں گے تو یہ ایک سا ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 5,000 کے نوٹ بھی آپ لپیں بھر کر نکال لیں، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے کہا کننا ہم تھے نعطیہا، اسے دیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ساعن ایک سا من طعام کھانے کا، اوسا من تمر یا کھجور کے، اوسا من شعیر یا ایک سا جو سے، اوسا من زبیب یا ایک سا منقع سے، کشمش وغیرہ جو ہے، متفق علیہ۔ وفی روایہ اوسا من عقد، پنیر یا ایک سا پنیر سے۔ اب یہاں کھانے کا ہی مراد ہے اور ایک سا ہی ہے، نصف سا نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کے دور میں ملک شام سے جو گندم آتی تھی نا، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی تھی اور بہت زیادہ قیمتی وہ گندم تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب نصف سا ادا کر دیا جائے، یہ کافی ہے۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے ان کی بات پر عمل کیا بھی، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سنت کے پابند صحابہ جو خاص یعنی سنت کو ہی ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم ایک سا ہی ادا کریں گے، نصف سا پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی جرت تھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ حکمران کہہ رہا ہے کہ نصف سا ادا کرو گندم، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم مکمل ہی ادا کریں گے۔ تو اس طرح کی جرت اور غیرت یہ ہونی چاہیے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی چونکہ اس میں اجتہاد کیا تھا، اگر ان کا اجتہاد یہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر تو ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ مجتہد اگر وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ درست ہو اس کا اجتہاد، تو پھر اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، لیکن اگر خطا ہو اس میں تو کم از کم ایک اجر اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے شیخ معلوم صاحب، ہوا، اگر مجتہد کے سامنے اگر مجتہد کے سامنے یہ دلیل سامنے آ جائے تو پھر بھی وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹا رہے، تو پھر کیا ہے اس کے حوالے سے؟ یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ جی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، جی، اس بات کا نہیں میں تذکرہ، جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عام سمجھنے کے لیے۔ تو اگر یہ ان کے سامنے پیش کر بھی دی جاتی یا ممکنہ کی جی بھی گئی ہو، تو یہ چونکہ ان کے علم میں تھی تو ہی تو انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سا دیا جاتا تھا، یہ معلوم تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میری رائے یہ ہے کہ شام سے جو گندم اچھی آ رہی ہے، لہذا وہ نصف سا بھی کفایت کر جائے گا۔ تو ان کے علم میں تھا ایک سا والی بات، تو ہی تو انہوں نے آدھے سا والی بات کی آگے۔ صحیح۔ ہم۔ قال ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اما آنا رہا میں، فلا ازال میں ہمیشہ رہوں گا، اخرجہ نکالتا رہوں گا، کما جیسے کنتو میں تھا، اخرجہ اسے نکالتا، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ کیا تھا؟ سا، جس طرح آگے ہے ابو داود میں اضافہ، لا اخرجہ میں نہیں نکالوں گا ابداً ہمیشہ، الا سا مگر سا ہی، نصف سا نہیں، مکمل سا ہی نکالتا رہوں گا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہے، میں نے ذکر کیا کہ یہ بڑے ماشاءاللہ متبع سنت صحابہ میں سے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں مروان ابن حکم رحمہ اللہ جب آگے بڑھے خطبہ دینے کے لیے،
عید کے موقع پر پہلے نماز ہوتی پھر خطبہ ہوتا ہے نا، تو وہ آگے بڑھے کہ میں پہلے خطبہ دیتا ہوں اور پھر نماز پڑھاؤں گا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مروان کی جو چادر تھی یا قمیض وغیرہ انہوں نے پہنی تھی، پیچھے سے انہوں نے پکڑ کر کھینچا ان کو اور کہنے لگے کہ کیا مخالفت کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ پتہ ہے، لیکن میں خطبہ پہلے اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اٹھ کر پھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے نماز پڑھائیں جو سنت طریقہ ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں تو جائیں. جب ان کو پابندی نہیں کیا گیا خطبہ سننے کا تو پھر یہ رائے کیسی؟ تو یہ بڑی جرت ہے، اللہ رب العزت جن کو عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مقصد کیا ہے فطرانے کا؟ وہ بتایا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطری، فطرانہ، طہرتن، جو پاکیزگی کا ذریعہ ہو، للصائم، روزے دار کے لیے، من اللغوی، لغویات سے، والرفث، اور فحش کلامی وغیرہ سے. طہرتن یعنی ایک سبب ہو گیا کہ روزے میں ہم نے جو 30-29 روزے رکھے اس میں جو لغویات ہم سے ہو گئیں، فحش کلامی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لغویات کو پاک کر دے. اور دوسرے نمبر پر وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے. وطعمۃ اور ذریعہ بنے، للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جائے. تو دو یہاں اس کے مقصود ہیں. فمن اداہا، تو جس نے یہ ادا کیا، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے پہلے، فہی زکاتن، تو وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، مقبولۃ، قبول کیا ہوا. اس سے مراد وہی گزشتہ حدیث کو بھی ساتھ رکھ کے پھر ہم سمجھیں گے قبل خروج الناس الی المصلی والی کو. ومن اداہا، اور جس نے یہ ادا کیا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فہی صدقۃ، تو یہ صدقہ ہوگا، من الصدقات، عام صدقات سے. پھر یہ فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وصححہ الحاکم. جی آگے انشاءاللہ صدقات التطوع، یہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے، نفلی صدقے کا بیان. کسی نے کوئی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے خصوصی طور پر نا یہ تلقین ابھی سے شروع کر دینی ہے. کئی لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. ابھی کل میرے پاس ایک سوال آیا، کچھ دن پہلے بھی آیا تھا اس کا، لیکن دوبارہ کل پھر اسی کا سوال موصول ہوا. وہ خاتون تھیں اور خاتون کہنے لگیں کہ میرے پاس 9 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ میں نے وہ اکٹھا کیا ہے. اب زکوٰۃ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا وہ میں ادا کروں نہ کروں، کیسے کروں؟ نہیں ادا کر سکتی. وہ زکوٰۃ سے جیسے بندہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی صورت. اب ان معاملات پہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے کہ جس اللہ رب العزت نے آپ کو 9 تولے سونا دیا، کم مالیت تو نہیں ہے. یہ وہ دن جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ایک آٹے سے اور روٹی سے پریشان ہیں، اور ایک خاتون کو اللہ نے 9 تولے زیور دیا، اس پر بھی وہ کنجوسی کر رہی ہے. پاس الگ سے پیسے نہیں ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ وہ فروخت کر لے اور اس میں سے وہ ادا کر دے. بہرحال لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے ہمیں شعور دینا ہے، ان تک یہ باتیں احادیث پہنچانی ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. اللہ وبرکاتہ.